ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ 30واں پارہ سورہ بروج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے افراد کا
خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک قسم کے وہ افراد کے جو مومنین اور مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اعمال صالحہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر دونوں کے انجام کو بھی بیان کیا۔ ایمانداروں کو ایذا پہنچانے والے، ایمانداروں کا نقصان کرنے والے، انہیں طعن و تشنیع کرنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ عذاب الحریق، جھلسانے والا، جلا دینے والا، تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے لیے کمر بستہ ہو گئے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسے افراد کے لیے باغات ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، مسرتیں ہوں گی، فرحتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، تقریباً پورا سال ایسا گزرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صحابی، کوئی نہ کوئی آپ کا شاگرد، کوئی نہ کوئی آپ کا جان نثار کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوا۔ اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے ایام ہیں۔ ایک ایسا المیہ، کیونکہ قرآن کریم نے بغیر کسی لچک اور جھول کے کھلے انداز میں فرمایا، دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے ایسا جیسا کہ اصحاب محمد لائے ہیں۔ اصحاب محمد کو مخاطب کر کے کہا کہ جیسا تمہارا ایمان ہے ایسا ایمان ہوگا، فقد اہتدوا، فقد اہتدوا، لفظ کے اندر بڑی شدت ہے۔ ایک سیمپل ہے، آج اس دنیا میں ہم جہاں رہتے ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، بہت ساری اشیاء بناتے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ملیں ہیں۔ ایک سیمپل دیا جاتا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیز بنا کے دے دو۔ اب وہ سیمپل جو ہے، اگر اس سے بھی آپ خوبصورت بنا کے دے دیں تو آپ کا مال ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کی محنت ریجیکٹ ہو جائے گی، آپ لاس میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو جو سیمپل دیا تھا آپ نے اس کی خلاف ورزی کر لی۔ اس بندے کو وہی سیمپل پسند تھا جس نے تمہیں دیا ہے، لہذا انسان قطعاً ایسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں رکھتا۔ اللہ رب کریم نے کیا فرمایا کہ لوگوں، اگر ایمان بلال جیسا ہوگا، صدیق اکبر جیسا ہوگا، عمر فاروق جیسا ہوگا، علی مرتضیٰ جیسا ہوگا، عشرہ مبشرہ جیسے ہوگا، اصحاب احد، اصحاب بدر جیسا ہوگا، فقط دیکھتا دو، تو تمہارا ایمان اگر ایسا ہے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو۔ اب اس ایمان کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اصحاب رسول کی زندگیاں ہمارے لیے مثل ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیاں ہمارے لیے راہ مشعل ہیں کہ ہم نے چلنا ہے، سیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ شریعت کا معاملہ، شریعت جس کو ہم کہیں گے، وہ خالصتاً وہ شریعت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو یا آپ کے اعمال سے ادا ہوئی ہو، بس اس کے علاوہ شریعت نہیں ہے۔ یہ دو ہی راستے ہیں شریعت کے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری شریعت، آج ہمارے ہاں ہزاروں مکتبے موجود ہیں، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، آپ بڑے بڑے کنٹینر جو ہے وہ کتابوں سے بھر لو گے، لیکن پوری کی پوری شریعت، پورے کا پورا اسلام، پورے کا پورا دین 3 الفاظ میں صحابہ نے سکیڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام نے 3 الفاظ میں، کیا ہے؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔ اب یہ 3 الفاظ ہیں ٹوٹل۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کو میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ہماری شریعت ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے کیا، آپ کے سامنے ہوا، یہ پوری شریعت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پورا دین اسی طرح اپنایا، کسی غیر کی طرف التفات نہ کیا۔ میرے بھائیوں، وہ برگزیدہ ہستیاں، وہ پاک باز ہستیاں کہ جنہوں نے ایسے دور میں جب کوئی سہولت نہیں تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی تحقیق کا معیار نہیں تھا، کوئی چیک کرنے کا معیار نہیں تھا، ان کا ذہن تھا، ان کا دل تھا، ان کا دماغ تھا۔ ان چیزوں سے انہوں نے ان چیزوں کو چیک کیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، بڑا قریب کا رشتہ ہے، اور آپ اولین میں سے ہیں، السابقون الاولین، اولون میں سے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ اور آج دنیا کچھ بھی کہتی رہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ کچھ بھی لکھتے رہیں، آپ کبھی یہ سوچیں کسی کو جنت میں نے دینی ہے یا آپ نے دینی ہے؟ جنت بندہ دنیا میں جو مرضی کہتا رہے، اب ایک بندہ باہر کھڑا ہو کے سڑک میں بولے یہ بنگلہ بھی میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ کوٹھی میری، وہ کہتا رہے، اس کے کہنے سے کیا یہ جائیدادیں اس کی بن جائیں گی؟ قطعاً نہیں۔ ہر بندہ کہے گا نہیں، یہ پاگل ہے، یہ ہلا ہوا ہے۔ جنت کا جو مالک ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے ذریعے سے جنت کی بشارتیں بانٹی گئی، دی گئی، وہ 2 ہی ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے محمد رسول اللہ ہے، بس۔ باقی دنیا کچھ کہتی رہے، کسی کے کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، صحابہ نے اپنی زندگی میں دیکھا، بدر کے مقام پر کہا تھا کہ یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، ایسے ہی ہوا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، حرف آخر ہے، ساری دنیا پلٹ جائے لیکن صحابہ کے ایمان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے کئی بار وہ سنا ہوگا کہ سیدنا علی اور ایک اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے کہ ایک خاتون جاسوسی کا خط لے کے جا رہی ہے،
فلاں ٹیلے فلاں پہاڑ کے پاس اونٹنی پر سوارے جاؤ اس کے پاس خط لے آؤ. صحابہ کرام بھگائے اپنی سواریوں کو, وہاں پہنچ گئے, تلاشی لی, نہیں ملا. بندے کی سوچ آ جاتی کہ یار ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو, آپ کو مغالطہ ہو گیا ہو, اب ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا, سارا سامان ٹٹول لیا, وہ چیز برآمد نہیں ہوئی, کہاں ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ کا مغالطہ لگ گیا ہو, ممکن ہے آپ بھول گئے ہو, صاحب ہو گیا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے حکموں میں کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ اللہ کے نبی کو صاحب ہو گیا ہوگا. پھر ایمان کس بات کا؟ صحابی آج لوگ کہہ دیتے ہیں, لوگوں کا یہ گمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بھی علتیں نکال لیتے ہیں. کیا کرے جی, بیٹا جوان ہے مانتا نہیں, کیا کریں جی گھر والی نہیں مانتی, کیا کریں جی بیٹی نہیں مانتی, کیا کریں جی برادری نہیں مانتی, کیا کریں جی قوم نہیں مانتی. یہ ہمارے جھمبیلے ہیں, یہ مجبوریاں ہماری ہیں, ہم نے پار رکھی ہیں. لیکن صحابی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے ایسا گمان قطعاً لاتے ہی نہیں. کہا ہماری آنکھوں میں خرابی ہو سکتی ہے, ہماری تلاشی میں کمی ہو سکتی ہے, ہم تلاشی لینے میں بھول سکتے ہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے جو کہا وہ ہے. ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ہماری تحقیق سے اوجھل ہے, ہماری تفتیش سے اوجھل ہے, ہماری تلاشی سے اوجھل ہے, ہماری کمزوری ہے. لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے تلوار کھینچ لی. جب چہرے کے اثرات کو پڑھا اس خاتون نے کہ علی کے چہرے میں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں وہ خوفناک منظر, کہا خاتون ہمارا اللہ نہیں بھولتا, محمد رسول اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا. خط تیرے پاس ہے, خط نہیں دے گی تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے بھی ہم تلاش کریں گے, مت سوچنا کہ ہم ایسے چلے جائیں گے واپس. جب ان کے ارادے ٹیبل دیکھے بدلتے ہوئے, خاتون نے پیچھے بالوں کی چٹیا سے خط نکال کے دے دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا بات. نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلا رشتہ بیٹیوں والے سوچتے ہیں, بیٹی والا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے کے لیے کتنی بار ہمیں ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں, کتنی بار جانا پڑتا ہے, کتنے لوگوں سے تحقیقیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن میرے بھائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا, نہیں. یہ منصب نبوت کی خلاف ورزی ہے کہ ہم کہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, نہیں. آپ نے سنا ہوگا اس خاتون کا واقعہ کہ جس نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. عبداللہ ابن مسعود نے لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ, کہ جو بال گود لگواتی ہیں, دانتوں کو چھلواتی ہیں, آنکھوں کے بھرو بناتی ہیں, ان پر سب پر جو ہے لعنت کی اللہ نے. وہ قرآن لے کے بیٹھ گئی, تلاش کرتی رہی, نہیں ملا. پھر تلاش کیا, نہیں ملا. آخر ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہا ابن مسعود کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی, کہنے لگی یا ابن مسعود قلت کذا و کذا لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ والمتنمسات والمتفلجات. یہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے لعنت کی, تو یہ قرآن ہے دو گتوں کے درمیان. میں نے سارا قرآن تلاش کر لیا, مجھے نہیں ملا اس میں. آپ نے کہاں سے کہہ دیا اللہ نے؟ جو ہمارے ہاں ہم جو تصور کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے, اس کا ذہن بھی یہی تھا. لیکن ابن مسعود نے کہا, کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ, کہتے لو کنتی کراتی ہی لوجدتی, اگر تم قرآن پڑھتی نا ضرور تمہیں مل جاتا. انہوں نے کہا میں نے پڑھ لیا سارا قرآن, نہیں ملا مجھے.
کہنے لگی کیا تم نے وہاں یہ پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ؟ بولا ہاں۔ بولا پھر اللہ رسول کے حکم میں کیا فرق تلاش کرتی ہو؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے بھائی، نبوت کے اعلان کرنے کے بعد یہ بندہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہوتے ہی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کرو۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اور پھر وہ عثمان کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کریں کوئی ہے جو مسلمانوں کی پریشانی دور کر دے، بئر روما، میرے بھائیوں، کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے۔ آج بھی دنیا حج کرنے جاتی ہے، عمرہ کرنے جاتی ہے۔ بتاؤ، میری جائیداد میری اولاد سنبھال لے گی، آپ کی جائیداد آپ کی اولاد سنبھال لے گی، اور کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ یہ مشاہدہ ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد یہ کہتی ہے ابا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ابا نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اس چکر میں جھگڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، کبھی ابا کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خود نماز نہیں پڑھنی تو ابا کے لیے کیا پڑھیں گے؟ وہ جائیداد کو اڑائیں گے۔ میرے بھائیوں، جاتے ہو مسجد نبوی کے اندر، کن دو افراد کی دولت وہاں خرچ ہوئی ہے؟ صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیچھے کوئی ہو نہ ہو، اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، ایسا سسٹم بنا دیا، ایسا صدقہ جاریہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے وہ چلتا رہے گا، اس کے بعد بھی وہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا۔ وہ کنواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ جس کو اللہ کا نبی کہے کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو کہوں جی میں ضامن اس بندے کو آپ 1000 روپیہ دے دیں، آپ دے دو گے؟ کہ جی مولوی صاحب نے کہا میں ضامن ہوں، آپ دے دیں 1000 روپیہ اس کو، میری ضمانت کا کیا اعتبار؟ آپ کہیں میں کسی کو دے دوں، آپ کی ضمانت کا کیا اعتبار؟ ہمارا وہ مقام نہیں، ہمارا وہ درجہ نہیں۔ ہم آپس کے تعلق کی بنا پہ کر لیں گے، مسئلہ کی بنا پہ کر لیں گے، لیکن وہاں محمد رسول اللہ جو اپنی زبان سے نہیں بولتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ گویا کہ یہ بشارت محمد رسول اللہ نے اپنی بات سے نہیں دی، وہ نبی ہے، وہ بولے تو قرآن بن جائے، وہ بولے تو فرمان بن جائے، شریعت بن جائے۔ آپ نے کہا کہ لوگ کون ہے جو یہ کام کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی نے آدھا حصہ کنویں کا خرید کر مسلمانوں کے نام کر دیا۔ اب جس کا آدھا تھا وہ پریشان ہو گیا، یہودی۔ مسلمان تو اس کے حصے سے پانی بھر لیتے، 2 دن کا اسٹاک کر لیتے، اس کا پانی بکنا بند ہو گیا۔ بیچ میں بندے ڈالے، کوئی ایسا ذریعہ لے لو کہ یار یہ جو نا کنواں ڈبل پہ ہمیں واپس کر دو، خرید لو، ہمیں بیچ دو، ڈبل پہ بیچ دو، ٹرپل پہ 4 گنا زیادہ لے لو۔ حضرت عثمان نے ایک ہی لفظ کہا، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ کی مجھے آفر ہے۔ یار جب 4 گنا زیادہ، لاکھ روپے کی چیز ہے، جب 4 لاکھ ملے گا میں کیا سوچوں گا؟ یار لاکھ روپیہ میں نے اللہ کے گھر میں لگانا تھا نا، اس کی بجائے میں 4 لاکھ لگاؤں گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ عثمان غنی نے کہا نہیں بھائی، 4 گنا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو 10 گنا ملتا ہے۔ کہتا وہ کون سا تاجر ہے ایسا، کون ہے بیپاری جو کہ تجھے 10 گنا زیادہ دیتا ہے؟ کہا میرا اللہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں دیتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ یقین دیکھیں، ایمان دیکھیں، آج اگر یہی چیز ہمارے ایمان میں آ جائے پھر ہم یہ قدر نہیں دیکھیں گے دنیا کا مفاد کس چیز میں ہے، ہم دیکھیں گے دین کا مفاد کہاں ہے۔ اور کنواں آج تک موجود ہے، آج تک لوگ دیکھ کے آتے ہیں کہ عثمان صدقے تیرے، کیا نرالے کام ہے تیرے، کس طرح کا کام کیا ہے تو نے۔ میرے بھائی، وقت کا بڑا اختصار ہے۔ پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کو کیا کہا؟ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں فرضیان، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ میرے بھائی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ جس سے رسول اللہ راضی ہوں اور اللہ سے التجا کر رہی ہوں کہ اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں اس بندے سے، اللہ تو بھی خوش ہو جا۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر جہاں حکم آ جائے، حکم آرڈر ہے، حکم آرڈر ہے، عدالت کا آرڈر ہو، کسی افسر کا آرڈر ہو، کوئی بندہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، آرڈر ہے، آرڈر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کسی صحابی کی کوئی بھی خواہش ہو، جب آرڈر ہو جائے تو آرڈر کے پابند ہیں۔ جنگ بدر کے لیے عثمان بھی آئے، اللہ کے رسول میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنا نذرانہ پیش کروں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، یہ مقام، یہ مرتبہ کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ جنگ سے بھی زیادہ اہم بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں جا کر لڑنے سے بھی زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے، میں پھر اسی بات پوائنٹ پہ آؤں گا، یہ محمد رسول اللہ نے نہیں روکا، یہ اللہ نے روکا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو محمد رسول اللہ نے روکا، کہ اللہ کا رسول فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے گارنٹی دی، قرآن نے گارنٹی دی، کہا عثمان کو کہہ دو اپنی بیوی کی تیمارداری میں رہے۔ وہ بیوی نہیں، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد والوں، سمجھتی ہو بیٹی کا مقام؟ جب آپ جنگ سے واپس، جنگ کے لیے حصے نکالے، سب کے حصے نکالے، ایک حصہ اٹھا کے سائڈ پہ لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سارا بانٹ دیا، ایک حصہ آپ نے الگ؟ کہا ہاں، یہ کس کا حصہ ہے؟ حصہ بھی نکلا باقاعدہ، اجر بھی پورا۔ فرمایا میرے عثمان کا۔ نبی جہاں کہے کہ میرے عثمان کا، اس سے مراد کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ حصہ بھی نکالو اس کا۔ اور پھر یہی نہیں، بیعت رضوان ہوئی تو عثمان کی وجہ سے ہوئی تھی، وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے کہا، اپنے جسم کے حصے کو کہا، اپنے ہاتھ کو کہا، اپنے بازو کو کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ محمد کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ کم مقام ہے؟ جب آپ جنگ سے واپس آئے، عثمان بڑے عابدی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کا انتقال ہو گیا، بڑی پریشان۔ عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جب عثمان غنی نے پلٹ کے دیکھا محمد رسول اللہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں، کیا دل پہ گزری ہوگی؟ عثمان غنی اتنے پریشان، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا پیغام بھیجا؟ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو جہاں رقیہ دی تھی ام کلثوم کا نکاح بھی وہاں کر دو۔ آپ نے وہی عثمان کو کہا، عثمان تیرا رشتہ نبی سے نہیں ٹوٹا، میں اپنی اور بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بندہ کسی داماد سے تنگ ہوتا ہے، اس کی عزت نہ ہو، اس کا مقام نہ ہو، تو کیا رشتے ایسے دیے جاتے ہیں؟ یہ تاریخ نے اتنا کیچڑ پھینکا ہے، اتنا گند پھینکا ہے، قصے، کہانیاں، رومرز، بے تکی سی باتیں، کہاں صحابہ کرام کی محبتیں اور کہاں ان کی جان نثاریاں، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے۔ ان کے مقام کو دیکھو، ان کے درجے کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، بے شمار فضائل ہیں، اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں، ہم خود اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عثمان جیسا ایمان ہو، عثمان کی طرح عبادت ہو، عثمان کی طرح سخاوت ہو، عثمان کی طرح پریشانیوں کا مداوع کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اسرا کی تیاری میں جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلان کیا، کبھی نبی یہ کہے کہ بس کر، بس کر، نبی کہہ رہا کہ بس کر۔ بعد روایتوں میں 600 اونٹ، بعد میں 900 اونٹ، کوئی 5 اونٹ 2 اونٹ بھی قربانی کرتا ہو، 2 اونٹ قربانی، 5-10 بکرے کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آج اونٹ کی قیمت لگا لو اور 600 یا 900 کو ضرب دے لو، پتہ چل جائے گا۔
آپ ہلکا لو ریٹ 2 لاکھ بھی لگا لو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا عثمان بس کر، حد ہو گئی، بس کر، آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا، تجھے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ عثمان، میرے بھائیوں، جنت کی بشارتیں ایسے نہیں مل جاتی، ہمیں بھی ان کی طرح اپنے آپ کو ایمان کے اندر لانا ہوگا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرنی ہوگی، قرآن سے محبت کرنی ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔